السلام على حسين وعلى علي أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیجو. عزیزان سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کی 5ویں اور 6ٹھی کی شب، امام حسین علیہ السلام کا یہ کارواں تیزی سے اپنے منزل اور مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض یہی کیا کہ امام تک پہنچنے کے لیے امت کی ضرورت ہوتی ہے، اور امت جب تک اطاعت نہ کرے تو امت نہیں بن پاتی. بکھرے ہوئے لوگ، جماعتیں، قومیں، قبیلے، گروہ ہوتے ہیں، مگر جب سب سے بالا تر ہو جائیں تو پھر امت تشکیل پاتی ہے. اسلام امت کی دعوت دیتا ہے، وحدت کی دعوت دیتا ہے، چاہے آپ کسی بھی رنگ اور نسل سے ہوں، چاہے آپ کوئی بھی زبان بولتے ہوں. اسلام ہے ہی امنیت کا مذہب، امن دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، اور یہی کارواں ہے. مشکل ہمیشہ سے انسانیت کو ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس نے خدا کی بارگاہ میں فرصت مانگی کہ میں ان کو ورگلاؤں گا، میں ان کو اغوا کروں گا، سوائے مخلصین بندوں کے. اسی لیے پروردگار نے ہر دور میں اپنے مخلصین بندوں کو رکھا تاکہ وہ اس امت کی ہدایت کر سکے. وہ شخص کہ جو خود خطا کا عنصر رکھتا ہو وہ ہادی نہیں ہو سکتا. ہادی وہی ہے کہ جو معصوم ہے، خطا سے بھی معصوم ہے. سید الشہداء نے امت کی اس غفلت کو جب دیکھا مسلمانوں کی، تو اپنے پورے وجود کو خدا کے لیے کربلا میں پیش کیا. دیکھنے کو ایک چھوٹی سی جگہ ہے، مکان کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے، زمانے کے حساب سے 61 ہجری ہے، کچھ نہیں ہے وہاں، ایک بیاباں ہے، ایک دشت ہے. لیکن سید الشہداء نے اس ایک دشت کو ایسا آباد کیا کہ قیامت تک کے لوگ اس سے ہدایت پاتے رہیں گے. وہ صدا
روز عاشورہ ختم نہیں ہوئی جو امام نے جو ہے وہ استغاثہ بولا، حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ قیامت تک یہ صدا گونجتی رہے گی، اور جو اس پہ لبیک کہے گا وہ اس کارواں میں شامل ہوتا رہے گا۔ لیکن یقیناً اس کاروان میں شامل ہونا اتنا آسان نہیں ہے، ورنہ ہر زمانے میں بہت لوگ، لیکن یہ جو دور ہے ہمارا، یہ خوش قسمت ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پر امام کا کارواں پورے موجوں پر خروش کے ساتھ لہروں کو کاٹتا ہوا منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ دور تشیع کی سر افرازی کا دور ہے، یہ دور ولایت کے پرچم کو بلند کرنے کا دور ہے۔ وہ ہم سے پہلے کتنے زمانے گزر گئے، کتنے، ہر بندے نے کوشش کی، ہر بندے نے اپنی سٹرگل کی، ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا، تبھی تو ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اگر آج ہمارے آباء و اجداد نے محنت نہیں کی ہوتی تو آج ہم اس عزاداری کو نہ پاتے۔ ہر بندے نے قربانی دی، ہر شخص نے قربانی دی۔ کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہاں پہ کوئی امام بارگاہ نہیں تھی، مسجد نہیں تھی، ہم گھر میں پروگرام کرتے تھے، ہم یوں کرتے تھے، کرتے کرتے آج کارواں بلند ہو گیا ہے۔ آج دنیا میں ہر جگہ حسین ہو رہا ہے، امام خود کارواں کو چلا رہے ہیں، اور صاحب کارواں غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا انتظار کر رہا ہے، نہیں، یہ جتنی موومنٹ ہو رہی ہے، یہ جتنی تیزی سے کام آگے بڑھ رہا ہے، امام خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ جو خود کو ظہور کے اندر شامل کرتا ہے وہ بالکل ویسے ہی زندہ ہے جیسے ظہور میں زندہ ہوگا۔ وہ صبح شام وہی کام کر رہا ہے، اسے دشمن کا خوف، اسے جان کا خوف، اسے مال کا خوف، اسے اولاد کا خوف بالکل نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیا ہے، اور جو امام پر قربان کر دے وہ دشمن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مگر کربلا میں کتنے بڑے بڑے لشکر تھے، کتنی تعداد تھی، ادھر بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، قلت افراد بھی تھی، تلواریں بھی کم، گھوڑے بھی کم، مگر کوئی شخص ایسا تھا کہ جس کے لفظ میں، جس کے قدموں میں لرزش تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ جانتے تھے کہ اپنے امام پر فدا ہو رہے ہیں، اور جو اپنے امام پر قربان ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ دشمن یہی کیلکولیشن غلط کر بیٹھتا ہے کہ اگر میں لوگوں کو مار دوں گا تو یہ کارواں ختم ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، خوب یہ آج آپ اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ جہاں پر حق اور باطل واضح ہو گیا ہے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، مبہم ہے، انسان کدھر جائے، کس کو دیکھے۔ اگر آج بھی حق اور باطل واضح نہیں ہو رہا تو پھر ہم خود پیچھے رہ جائیں گے۔ کارواں امام حسین کا نہیں رکے گا، وہ جا رہا ہے اور وہ جاتا رہے گا۔ حق کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ کیوں اتنے سارے لوگ اصحاب رسول خدا تھے مدینہ کے اندر؟ جناب عمار بزرگ ہیں، بابصیرت ہیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ عمار ان کی خدمت میں آئے، ان کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ کے بعد فتنے دیکھ رہا ہوں، سازشیں، فتنہ، میں کہاں جاؤں، کس طرف حق کو پاؤں گا؟ تو جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو مولا متقیان چلتے ہوئے نظر آئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار، پوری دنیا کے لوگ ایک وادی میں ہوں اور علی ایک وادی میں ہو تو حق علی کی طرف ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ فارمولہ یہی ہے۔ فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ دے دیا رسول خدا نے، حق علی کے ساتھ ہے، اور علی
حق کے ساتھ ہے۔ آج آپ دیکھ رہے امام علی کدھر؟ کون امام علی کو مانتا ہے؟ دنیا کے سارے لیڈر، دنیا کے سارے رہبر، دنیا کے سارے حکمراں کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ اور اطاعت ایسی نہیں لفظوں والی نہیں، ہاں، اطاعت جو کردار سے نظر آئے، کردار سے نظر آئے، ہیبت نظر آئے، وہ جلالت نظر آئے، وہ کہاں ہے؟ واضح۔ اور دشمن نے پوری سازش یہی کرتا ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کو توڑے ٹکڑے کرے۔ عزیزان محترم، ہمیں مشترکات یعنی کامن چیزوں پہ اکٹھا ہونا پڑے گا۔ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا میں، ظلم کے مقابلے میں اکٹھا ہونا پڑے گا، وہ مشترکات ہے۔ ظلم ہے، فلسطین غزہ اس ٹائم سچویشن آپ کے سامنے ہے پوری دنیا پر۔ مشترکات اللہ، رسول، قرآن اور ولایت کو ہر کوئی جتنا بھی اپنے درجے کے حساب سے مانتا ہے مانے۔ آپ بعضوں کا زبردستی تو کسی کو نہیں کروا سکتے، لیکن بہرحال ہر کوئی مانتا تو ہے جتنے درجے پہ مانتا ہے۔ سب سے چیز جو کامن ہے، جو ہماری گفتگو کا محور بھی ہے، وہ کون ہے؟ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد۔ خوب امام ہر مکتب میں لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو 2-3 دن بحث کی کہ انسان اضطراب، مضطرب، دعا کی اجابت اور بہرحال پھر امام کی خصوصیات۔ بہرحال آپ کی خدمت میں احادیث روایات لے کر آیا کہ ہم امام کو پہچانیں۔ امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس مکتب میں امام جو ہے وہ کس طرف دعوت دے رہا ہے۔ جتنے بھی مکاتب ہیں، جتنے بھی سارے مکتب ہیں، سب ایک منجی کا انتظار کر رہے ہیں، نجات دینے والے کا انتظار ہے۔ ہر مکتب، جتنے زندہ مکتب ہیں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ زرتشت ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، مسلمان تو ویسے ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ شخص ہے ایک ہی، لیکن وہاں پر نام مختلف ہے، اس کی خصوصیات ایک ہی ہیں۔ اب ہمارے جو خود اپنے درمیان کے اندر ہے، وہ جو ہماری جو نقطہ نگاہ ہے وہ تھوڑا سا سب سے مختلف ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ہماری میں جو ہے وہ امام صرف ظاہری نجات کے لیے نہیں ہے کہ آپ ظاہری مشکل کے اندر ہیں، کوئی شخص آئے آپ کو نجات دے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا امام سیر تکامل کی طرف ہے، یعنی خداوند متعال تک لے کے جانے کا کام امام کا کام ہے، اور نہ صرف ظاہری دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جو سفر طے کروائے گا وہ آپ کو آپ کا امام کروائے گا۔ تو فرق ہے یہاں پر، خوب یہ ایک فرق ہے، یہ واضح فرق ہے۔ یہ خود امام کا جو کانسیپٹ ہے، اس کے لیے بہرحال وقت ابھی نہیں ہے اتنا بہت زیادہ، لیکن خود جو امام کا کانسیپٹ ہے یہ سب کے ہاں اتنا کلیئر نہیں ہے جتنا ہمارے مکتب کے اندر ہے۔ اسی لیے اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، معصوم خطا سے ہے، عصمت کے درجے پر ہے، عصمت اختیاری ہے، زبردستی کی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں آیا کہ جی جب اللہ ہی نے ایسا کر دیا کہ امام تو کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کمال پر اتنا پہنچا ہے کہ اللہ نے عصمت کو عطا کیا ہے، اور امام ہر موجودات کی ضرورت سے آگاہ ہے، یعنی ہر موجودات، صرف انسان نہیں، ہر موجودات کی ضرورت کو پہچانتا ہے۔ کیسے پہچانتا ہے؟ قرآن، سورہ نمل، چونٹی، حضرت سلیمان کا لشکر، کیا کہا چونٹی نے؟ اندر جاؤ کہیں لشکر رون نہ دے۔ جناب سلمان نے سنا اور مسکرا دیا، یعنی اللہ کا نمائندہ ہر موجودات کی ضروریات سے، آواز سے آگاہ ہے۔ ائمہ علیہ السلام بھی ایسے ہیں، کوئی علم لدنی۔ پہلی چیز، ہمارا امام صرف دنیا کی نجات کے لیے نہیں ہے۔ دوسری چیز،
امام جو ہے وہ باقی مکاتب کے اندر آئے گا، نجات دے گا، چلے جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری زندگی کے باقی سسٹم کو بھی تنظیم کرتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، ہر سال ملائکہ امام کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ کیا لے کر آتے ہیں؟ پورے سال کا نظام لے کر آتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پاس پورے سال میں جو ہونے والا ہے وہ امام کے آگے حاضر ہوتا ہے۔ رزق کس کا کتنا ملے گا، کون کتنا زندہ رہے گا، کون پیدا ہوگا، کون دنیا جائے گا، یہ سارا جو سسٹم ہے یہ امام کے پاس پیش ہوتا ہے۔ فرق تیسرا، دوسرے لوگوں کے ہاں، خاص طور پہ اہل سنت ہمارے برادران کے ہاں، کہ امام جو ہیں وہ پیدا ہوں گے اور دنیا کو عدالت سے بھریں گے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے، حی ہے، غیبت کے پردے کے۔ اب یہ تقریباً 300 قرآن کی آیات ہیں جو امام زمانہ پر ہیں، اور تقریباً کچھ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ، اگر میں غلطی نہ کروں تو 3-4 ہزار احادیث اور روایات ہیں جو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر ہیں۔ تک اللہ اکبر، یا 70 اہل سنت کے علماء ہیں، 70 جو اس بات پہ معتقد ہیں کہ امام پیدا ہو چکے ہیں، اور یہ منتخب الاثر جو کتاب ہے اس کے اندر ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اس بات کو نہیں مانتا۔ دوسرا، ہمارے پاس جو دلیل و احادیث اور روایات ہیں کہ امام حیات ہے اور امام کا جسم موجود ہے۔ پہلی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام فرماتے ہیں کہ جو صاحب ہے، یعنی جو صاحب این امر ہے، یعنی جو امام ہے، وہ لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، یتردد بینہم، یعنی چلتا پھرتا ہے، اور قدم بازاروں میں رکھتا ہے، اور ہر ان کے گھروں کے آس پاس گزرتا ہے۔ کس کی حدیث ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ یہ امام، ہم لوگوں کے درمیان میں امام گزرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام رضا فرماتے ہیں کہ ہر سال امام زمانہ حج پر موجود ہوتا ہے، یعنی بغیر امام کے حج ممکن نہیں ہے، حجت خدا ہے۔ اب یہ ساری ظاہر ہے، جب آپ امام کو مانتے ہیں تو آپ ساری طرح مولا متقیان سے بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں اس بات کے اوپر گواہی دیتی ہیں، اور یہاں تک کہ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ حجت زمین پر قدم بڑھاتی ہے، لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، شرق اور غرب ہر جگہ امام کے قدم چلتے ہیں، موجود رہتے ہیں، لوگوں کے الفاظوں کو، کلام کو سنتے ہیں، لوگوں کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں مگر لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب حدیث روایات ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر انسان امام کو دیکھتا ہے مگر امام کو پہچانتا نہیں ہے۔ اور زان محترم، خوب کیونکہ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اعتقاد کے ساتھ عمل میں لے کر آئیں۔ یہ باتیں، حدیثیں، روایات آپ نے پہلے بھی سنی ہوں گی، کوئی نئی حدیثیں نہیں ہیں، لیکن کیا یہ حدیث میری زندگی میں پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر اگر مجھے پتا ہے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، امام کے پاس میرا عمل پہنچ رہا ہے، تو کیا میرے عمل میں فرق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ میرا عمل مجھے بہتر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں،
امام کی خدمت میں آیا، امام کی خدمت میں امام سے پوچھا کہ مولا آپ کی زندگی کس چیز پر استوار ہے، کس پر قائم ہے؟ امام نے فرماتے ہیں کہ 4 پلر ہیں، یعنی 4 اصول ہیں جس پر میری زندگی قائم ہے۔ پہلی کہ میرا ہر عمل خدا دیکھ رہا ہے، تو میں اپنے عمل کے اندر حیا رکھتا ہوں۔ اب یہ اصول ہے زندگی کا، یعنی خدا میرا ہر عمل دیکھ رہا ہے، ہر چیز سیف ہو رہی ہے۔ کتنی اور حدیث و روایات ہیں کہ دائیں والا بھی لکھ رہا ہے، بائیں والا بھی لکھ رہا ہے۔ کوئی بھی، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم ذرے کے برابر خیر کرو گے تو بھی لکھی جا رہی ہے، شر کرو گے تو بھی، اور روز قیامت دکھایا بھی جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو ہم اس دنیا کے اندر عمل دیں تو آپ بولیں، ایسا نہیں، یہ دنیا کے کیمرے نہیں ہیں کہ مثال کے طور پر کیمرہ ادھر لگا ہوا ہے تو آپ بولے میں ادھر سے چلا جاؤں گا تو نظر نہیں آؤں گا۔ اللہ کا نظام ایسا، ایک ایک چیز انسان کی لکھی جا رہی ہے، سیف ہو رہی ہے، پکچر سیف ہو رہی ہے، پکچر چلائی جائے گی پوری۔ وہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے نہیں مولانا صاحب اے آئی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ یہ ملائکہ نے اے آئی بنا دی ہے، میں نہیں ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے وہی دکھایا جائے گا، حتیٰ خود انسان کے اعضاء گواہی دیں گے ہاں اس نے یہ کام کیا تھا، کیونکہ مالک میں نہیں ہوں، مالک وہ ہے۔ تو امام فرماتے ہیں میری زندگی کا پہلا پلر کیا ہے کہ خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، حفاظت ہو رہی ہے، تو میں اپنے اعمال میں حیا رکھتا ہوں۔ تو مجھے کیا ہونا چاہیے اپنی زندگی؟ یہ پریکٹیکل حدیث ہے، یہ حدیث ایسی نہیں کہ آپ سنیں واہ واہ کریں اور گھر چلے جائیں، نہیں ایسی کچھ نہیں، یہ پریکٹیکل ہے۔ کیا میں ایسا زندگی گزارنے کی کوشش کروں کہ خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے کیا کروں؟ بعض اوقات انسان بہت اچھا ہوتا ہے، ابھی مسجد میں بہت اچھے ہیں، امام بارگاہ میں بہت اچھے ہیں، باہر مطلب آپ بائک پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، اچانک سے کوئی تیزی سے گزر گیا، شاید آپ کا اپنا مومن ہی گزر گیا، مجلس سے گزر گیا، کسی کو جلدی تھی، وہاں آپ نے سب باہر نکال دیا، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب آپ نے مجلس میں کچھ نہیں سیکھا، اس کا مطلب تو یہی ہے۔ یا مثلا آپ انتظار کر رہے ہیں کسی دوست کا، آپ کے ساتھ آیا، وہ نیاز لینے تھوڑی دیر زیادہ رک گیا، تھوڑی دیر بعد آپ کو غصہ آ گیا، مطلب میں اتنی دیر سے کھڑا ہوا ہوں، یہ فیملی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ وہیں ہوتا ہے جہاں پر روح نور کو اپنے اندر وجود میں رکھتی ہے۔ مجلس عزاداری نورانیت پیدا کرتی ہے، نور پر لے کر آتی ہے۔ باہر نکلیں گے شیطان اپنے پورے سسٹم سے نور کو کھینچنے کی کوشش کرے گا، گھر میں، باہر میں، گلی میں، باہر گیا موبائل آن کر لیا، انسٹاگرام آن ہو گیا، بس اب آپ اپنے اس نور کی حفاظت کیسے کرتے ہیں یہ اب آپ کے اپنا۔ لیکن اگر انسان کو دیکھیں یہ باتیں انسان بھول جاتا ہے، انسان ہے، انسان کا حافظہ ایسا ہی ہے، تکرار ریپیٹ کیوں ہے؟ تاکہ یاد رکھے۔ پہلا پلر یہ ہے۔ دوسرا پلر امام فرماتے ہیں اللہ نے جو کام میرے ذمے لکھا ہے اسے میں نے ہی انجام دینا، اسے کوئی اور انجام، تو کہا یہ میری زندگی کا دوسرا پلر ہے۔ جو خدا نے میری ذمہ داری لگائی ہے، چاہے وہ واجبات میں ہو، چاہے وہ میری ظاہری زندگی میں، میری باپ ہوں ذمہ داری ہے، بھائی ہوں ذمہ داری ہے، بیٹا ہوں ذمہ داری ہے، کمیونٹی کا ممبر ہوں میری ذمہ داری ہے، فلانی جگہ پر یہ میرا ڈیزگنیشن ہے، میری پوسٹ ہے، میری ذمہ داری ہے۔ خدا نے جو عمل میرے کاندھوں پہ رکھا ہے میں اس کو ہٹا نہیں سکتا، یہ میری زندگی کا دوسرا پلر۔ تیسرا، خداوند متعال نے میری روزی لکھی ہوئی ہے، کوئی چھین نہیں سکتا، میں اطمینان میں رہتا ہوں۔ پہلا ہے رزق ہے نا، انسان کو روزی روٹی کی تو پریشانی ہے، کیسے کھاؤں گا، کل کیسے کھاؤں گا، ابھی کیسے کھاؤں گا۔ اچھی بات ہے انسان کوشش کرے، محنت کرے، سب کرے، لیکن جب اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے تو پریشان۔ امام فرما رہے ہیں، جانب ہوتا ہے امام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرا رزق لکھا ہوا ہے،
اسے کوئی اور چھین نہیں سکتا، یہ کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے۔ میں اطمینان میں ہوں، مطمئن ہوں، کوشش اپنی کرنی ہے۔ آپ کل کو جا کے گھر جا کے بیٹھ جائیں، بولو بھائی ابھی روزی روٹی لکھی ہے، کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ محنت کرنی ہے، محنت ہمیشہ سے کرنی ہے۔ میں پہلے بھی حدیث آپ کی خدمت میں شاید پیش کی، اسی طرح کوئی شخص کارواں حج سے واپس آیا اور چھٹے یا پانچویں امام کی خدمت میں پہنچا کہ ظاہر لوگ جلدی آتے تھے، دیر سے آتے تھے امام سے، تو امام نے پوچھا کیسا رہا؟ کہا بہت اچھا رہا، راستے میں ہمارے ساتھ ایک شخص تھا، ہر وقت عبادت کرتا رہتا تھا، نماز پڑھتا رہتا تھا۔ تو امام نے پوچھا تو اس کے کام کون کرتا تھا؟ کہا مولا ہم تھے نا خدمت کرنے کے لیے۔ تو کہا اس کے جانوروں کو پانی کون پلاتا تھا؟ کہا ہم کرتے تھے۔ تو امام نے کہا تم اس سے بہتر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوشش نہیں کریں، کوشش کرنی ہے۔ رزق خدا کی طرف سے ہے، لیکن اس کی تلاش انسان کے اوپر واجب ہے، لیکن اطمینان کے ساتھ۔ کوئی کسی کا رزق چھین نہیں سکتا۔ یہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو اپنا کنیکشن دے دیں گے، ہم اپنے رابطے لوگوں کو بتا دیں گے۔ ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چل گیا تو میرا کام کٹ جائے گا، اور ہم تو ویسے ہی مشہور ہیں کھینچنے میں، لوگوں کو نیچے لانے میں۔ جانے محترم، خوب یہ ہماری اپنی ذہنیت ہے۔ خدا نے جو نوالا لکھا ہے وہ ملنا ہے، اور وہ کتنی اچھی ایک مشہور شاعر تھے، مجھے وہ شعر یاد نہیں رہتے مجھے، اس کا مفہوم یہی تھا کہ پرندے انسان سے بہتر ہیں، کہ آج جو جمع کرتے ہیں آج ہی کے لیے کرتے ہیں، کل کا نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کل وہی دینے والا ہے، وہ کل بھی دے دے گا۔ اور انسان جو ہے وہ آج کے بجائے کل کے لیے جمع کر رہا ہے، جبکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ کل زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ آپ کے سامنے ٹیسٹ ابھی جنگ ونگ ہوئی، حالات ہوئے، آپ کو پتا ہے انسان جنگ میں کیا ہوتا ہے، حالات کیسے ہوتے ہیں۔ جب ہو تو آدمی کو لگتا ہے نا یار میں نے یہ بنایا، میں نے وہ بنایا، میں نے یہ بنایا، ابھی تو سب ختم ہو جائے گا۔ غزہ میں جو لوگ رہ رہے ہوں گے ان کے بھی تو خواب تھے نا، ہر کسی کے خواب تھے۔ تو انسان ساری زندگی محنت کرے، اپنے آپ کو ختم کر کر کچھ بنائے، اور ایک میزائل آئے اور سب ختم ہو جائے۔ وہ شاید ہم اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس حالت میں نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ آپ اتنی محنت کری آپ نے، اور مثلا آپ نے گھر بنایا، پلاٹ بنایا، اچھی بات ہے، بنانا چاہیے، لیکن آپ کا پورا وجود اس میں لگا ہوا، اور آپ کو آخری ٹائم پر، جیسے شداد نے 300 سال میں جنت بنائی، 300 سال، سب سے بہترین سرزمین کا انتخاب کیا، سب کچھ جمع کیا اللہ کے نبی کے مقابلے میں، کہ جب انہوں نے کہا نا کہ صحیح ہو جاؤ، ہدایت کر لو، خدا بہشت، اس نے کہا بہشت کیسی؟ کہا بہشت ایسی ہوگی، درخت ہوں گے، ایسے ایسے محل ہوں گے۔ اس نے بولا یہ تو میں خود بنا لوں گا۔ 300 سال میں بہشت بنائی، اپنی بہشت۔ دروازے پہ آیا، جو اس کی جنت تھی اس کے دروازے پہ آیا، دیکھا سامنے ایک جوان کھڑا ہوا ہے۔ کہا میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ کہا میں ملک الموت ہوں۔ وہاں اس کو یقین آ گیا، کہا مجھے اتنا تو وقت دو کہ میں اندر جا سکوں۔ کہا نہیں۔ احادیث و روایات کیا کہتی ہیں؟ ایک پاؤں زین میں تھا، ایک پاؤں ہوا میں تھا، روح قبض کر لے۔ کوئی انسان کس چیز پہ اتنا تکبر کر رہا ہے؟ کس چیز کے لیے اتنے اپنے آپ کو سختیوں میں ڈال رہا ہے؟ کس چیز کے؟ جب لکھا ہے، جتنا لکھا ہے وہی ملے گا۔ بہت فرق ہے اہل بیت کے ماننے والے میں اور اہل بیت کو نہ ماننے والے میں۔ لقمہ سب کے نصیب کا ہے، لیکن اگر آپ نے اسی لقمے کی خواہش ڈال لی نا اندر، برباد ہو جائیں گے۔ علماء یہی بیان کرتے، ایک لقمہ حرام بھی نہیں ہو، حلال ہو، لیکن خواہشات کے ساتھ ہو، آرزوؤں کو لمبا کر دیتا ہے۔ یہ جو آج ہمارے ذہنوں میں آرزویں ہوتی ہیں، کاش یہ ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، یہ جو کاش ہے نا، یہ ان آرزوؤں کے لقمے کی وجہ سے،
یہ جو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں نا آپ، 4 کھانے بڑے ہوتے ہیں، ابھی ایک کھا رہے ہوتے ہیں، 3 پہ نگاہیں ہوتی ہیں. کیا ہے؟ نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ قوم دسترخوان سے پہچانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے. انسان پتہ چلتا ہے کہ وہ شکم کے لیے کتنا بھاگ رہا ہے اور آخرت کے لیے کتنا بھاگ رہا ہے. وہ ایک عالم دین جو بہت بڑے عالم دین بنے، طالب علم تھے، بہت مشہور واقعہ ہے. بیٹھے ہوئے درخت کے نیچے پڑھ رہے تھے، سیب پانی میں چلتا ہوا نظر آیا، نہر میں، اٹھایا کھا لیا. ایک دم یاد آیا یہ پتہ نہیں کس کا سیب ہوگا. پیچھے گئے جہاں سے پانی آ رہا تھا، دیکھا سیب کے باغ سے وہ نہر نکل رہی تھی. اس کے مالک کو بولا کہ یہ سیب آپ کا تھا، میں نے کھا لیا، مجھے اس کو حلال کر دیں. اب آپ سوچیں ایک سیب تھا، ہم تو پوری پھلوں کی ریڑھی اڑا کے لے جائیں، پوچھنی نہیں کسی نے. بولا آگے اللہ نے دی تھی بھائی، اڑا. ہمارا تو ایسے ہی ہے، نیچے کچھ مل رہا ہے اللہ نے دیا. تو مولانا صاحب بھائی اللہ نے دیا، کسی اور کا مال ہے. فقہ میں آپ کو پتا ہے سکہ بھی پڑا ہوا مل جائے نا، سال تک مال مجھول ہے، وہ ہاتھ نہیں اٹھانا. ایسا وہ جو شخص صاحب باغ تھا، اس نے دیکھا یہ ایسا کون سا شخص ہے جو ایک سیب کے لیے آیا ہے اتنی دور. اس نے کہا میں ایک شرط پہ معاف کروں گا. کہا کیا؟ کہا میری بیٹی سے شادی کروں. کہا کر لوں گا. کہا مگر وہ نابینا ہے. کہا کر لوں گا. کہا وہ بہری ہے. کہا کر لوں گا. کہا وہ گنگی ہے، سن نہیں سکتی. میں کر لوں گا، شرط یہی ہے تو حلال کروں گا. کر لی اس نے. شادی کی رات نکاح ہوا، جیسے کمرے میں گیا دیکھا تو خاتون نے سلام کیا، باپ بھی داخل ہو گیا. کہا آپ تو کہہ رہے تھے یہ بول نہیں سکتی. کہا ہاں یہ بول نہیں سکتی کیونکہ اس نے کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی. یہ دیکھ نہیں سکتی کیونکہ اس نے کسی نامحرم کو دیکھا نہیں. یہ سن نہیں سکتی، اس نے کسی نامحرم کو سنا. اللہم صلی علی محمد. ہوا جانے محترم لقمہ اتنا امپورٹنٹ ہے. ایسے نہیں انسان کے کیوں میں نماز میں کیفیت پیدا نہیں ہو رہی، کیوں میں نماز میں رو نہیں رہا؟ گڑبڑ ہے کہیں، کیا کھا رہا ہوں؟ مکروہات اپنی جگہ، شبہات اپنی جگہ، ساری چیزیں آپ کو کیا پتا جو باہر مل رہا ہے اس میں پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوا ہے، حلال بھی ہے حرام ہے، کیا ہے. قوموں کو اگر بے غیرت بنانا ہے تو ان کے لقمے خراب کرو. کیوں لوگ غیرت ختم ہو گئی ہے، کیوں بے حیائی ہو گئی، کیوں آپ کو، میں نے آپ سب بہترین ہیں، مطلب کیوں ایک میجورٹی لوگوں کو برا نہیں لگتا کچھ، بے حیائی برائی کیوں نہیں لگتی؟ غیرت. اور ہم تو ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی باہر جاتے ہیں تو بولو بھائی یہ ذبح شرعی ہے کہ نہیں؟ نہیں مولانا صاحب بسم اللہ پڑھیں کھا لیں. یار کیا ہے ایسے کیسے ہو؟ بھائی ذبح شرعی نہیں ہے. مرغیاں جو آپ کھا رہے ہیں، برگر، مرغیاں، میں کسی کا کاروبار بزنس خراب نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ خود سوچیں، اثرات مرتب ہوتے ہیں. اولیاء خدا لقمے کے لیے بہت احتیاط کرتے ہیں کیونکہ یہ اندر جائے گا تو یہ اپنا کام دکھائے گا. پہلا کام غفلت پروردگار سے، پہلا کام. امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے میرا رزق لکھا ہے، مجھے ملنا ہے، میں بنا. چوتھی اور آخری چیز امام فرماتے ہیں کہ میری موت کا دن معین ہے. میری زندگی کا چوتھا پلر کیا ہے؟ میری موت کا دن معین ہے، بس میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. میرا اور آپ کی زندگی کا دن معین ہے، بس اس کا انتظار کر رہا ہوں. اور جو موت کا انتظار کرتا ہے وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے. کل میں مجلس میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک عالم دین
مغرب عشاء کی نماز کے بعد فقہی مسائل بیان کرتے تھے. ایک مسئلہ بیان کیا, جب رات کو گھر گئے دیکھا کہ مسئلہ میں کچھ غلطی تھی, غلط بیان کیا تھا. اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا, دوسرے دن بتا دیتے لوگوں کو. رات کو ہر نمازی کے گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کہا دیکھو یہ مسئلہ بیان کیا تھا, ایسا تھا ایسا. ایک شخص نے کہا مولانا صاحب اتنی کیا جلدی تھی, کل بتا دیتے شام کو. کہا آپ کو جلدی نہیں تھی, مگر حضرت اسرائیل جلدی آتے ہیں. وہ آگے مجھے لے جائیں تو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا, میں نے غلط مسئلہ بیان کیا تھا. ہم اتنی زندگی میں کیئرفل ہیں, حق کھا لیا, کسی کو تکلیف دے دی, کسی کے ساتھ زیادتی کر لی, فوراً حل کریں, وقت نہیں ہے. ملک الموت بتا کے تھوڑی آئے گا. کیسے کیسے لوگ ہیں, اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. آج کل تو جوان بوڑھا بزرگ کچھ نہیں, بچہ جوان, لیکن تیار رہیں زن محترم. یہ سب کیوں ہے؟ ایک سوسائٹی, ایک امت اس پلر پہ قائم ہو تاکہ امام کی طرف بڑھ سکے. زن محترم امام کی صفات, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کو بیان کریں گے کہ امام محور ہے, اور جب امام کے ساتھ شامل ہو گئے تو پھر میں کچھ نہیں ہوں, پھر صرف امام. کیسی کیسی ہستیاں کربلا معلی میں اپنے وجود کے اندر خود پیکر تھیں, لیکن جب امام کے سامنے آئی بس امام ہے سب کچھ. انہی میں جوان ہے, ایسا جوان کہ جب خود امام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے نانا کو دیکھنا ہوتا تھا تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے, اور جب ہم اپنے نانا کی آواز سننا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے. کیوں؟ اپنے خلق میں شبیہ پیغمبر ہے. ایسا جوان, اور وہ کہ جسے سید الشہداء نے تہجد کی نمازوں میں مانگا ہو. وہ کیسا جوان ہوگا کہ جسے امام تہجد کی نمازوں میں مانگ رہے ہیں. اور نہ صرف امام حسین بلکہ ہر اہل حرم کے لیے اطمینان کا باعث جناب علی اکبر تھے. جب اس پورے راستے میں کاروان میں امام حسین چاہتے تھے کہ اہل حرم کو کوئی بات سمجھائیں, جناب علی اکبر کو بھیجتے تھے. سب علی اکبر کی بات سنتے تھے. عجیب شخصیت ہے. ایسا جوان ہے, اور اس جوان نے ایسی اذان دی ہے کہ آج تک علی اکبر کی اذان گونج رہی ہے. بغیر اذان علی اکبر کے عاشوراء ابتدا نہیں ہوتے. آپ کے سامنے ہر جگہ اذان علی اکبر عاشوراء کی ابتدا کرتی. ایسا جوان ہے زن محترم. ہمارے جوان قربان ہوں حضرت علی اکبر پر. باپ اور بیٹا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں گھوڑے پر. ایک مقام آیا, امام حسین کی آنکھ لگی, تھوڑی دیر آنکھ کھلی, امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. 2 دفعہ انا للہ و انا, 3 دفعہ امام. جناب علی اکبر ساتھ ساتھ ہیں. بابا خیریت, کلمہ استرجاع آپ کی زبان پہ کیوں جاری ہوا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے
کہ منادی ندا دے رہا ہے کہ اس کاروان کے پیچھے موت ہے۔ اب اگر کوئی اور ہوتا، اصولی طور پر تو کوئی یہ کہے کہ موت ہے تو کیا سوال ہوگا، تو ہم اس موت سے بچیں گے کیسے؟ موت سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ نہیں، کمال دیکھیں آپ شخصیت کا۔ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا حق پر ہے۔ تو بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے؟ یہ عزیزان محترم جوان چاہیے۔ اگر آج کا جوان جناب علی اکبر کو رول ماڈل نہیں بنا رہا تو پھر اس کی غلطی ہے۔ 8 سال ایران عراق کی جنگ ہے، جوان 16 سال کا تہران کے چھوٹے علاقے کا ہے، ہر دنیا کے غلط کام میں۔ ایک دن کہیں سے کیسٹ مل گئی مصائب کی، مجلس کی، سن لی، سنی، تحول آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ یہ ہے مکتب امام حسین۔ اتنا تبدیل ہوا، جنگ پہ چلا گیا، جنگ پہ چلا گیا، لوٹتا رہا۔ ایک دن اپنے کمانڈر سے کہا میں نے ساری زندگی امام رضا کا حرم نہیں دیکھا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں چلا جاؤں اور میں نے امام کا حرم نہ دیکھا ہو، مجھے چھٹی دے دے، میں ہو کیا۔ راستہ دور تھا، 48 گھنٹے کی چھٹی لی، حرم گیا، 2 گھنٹے زیارت کی، حرم میں گریہ کیا، سب کچھ کیا، واپسی میں سو رہا تھا بس میں، دیکھا امام تشریف لائے خواب میں۔ امام نے کہا حمید اسی طرح اگر چلتے رہے نا تو ہم خود تمہیں لینے آ جائیں گے۔ جوان چاہیے، آج امام زمانہ کو جوان چاہیے۔ جانے محترم علی اکبر پر رونے والوں، وقت کا امام علی اکبر کے راستے پر چلنے والا جوان مانگ رہا ہے کہ اس طرح چلتے رہو ہم خود تمہیں لینے آئیں گے۔ وقت گزر گیا، اس نے اپنی جگہ پر جہاں یہ رہتا تھا پادگان میں جو چھاونی تھی، اس نے قبر کھودی ہوئی تھی، قبر۔ آدھی رات کو اٹھتا تھا، قبر میں عبادت کرتا تھا، راز و نیاز کرتا تھا، گریے کرتا تھا۔ کہا یا امام رضا جو وعدہ کیا ہے انتظار کر رہا ہوں، لینے آئیے گا۔ یہی ہوا، وقت آیا، کہیں آپریشن تھا، سب لوگ کہا میں جاؤں گا، میں، اس نے کچھ نہیں کہا۔ کمانڈر نے کہا تم نہیں کہو گے؟ کہا مجھے لینے والے خود آئیں گے۔ کہا چلو، جاتے ہوئے سب کو خداحافظ کہا، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جب شہید ہو گیا تو وصیت نامہ کھولا تو اس پہ وقت اور جگہ لکھی ہوئی تھی کہ میں کہاں شہید ہوں گا۔ جوان ہے۔ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، عزاداران موت، یہ جوان ہے۔ روز عاشور رخصت طلب کیا جناب علی اکبر نے، خیموں میں گئے، اہل حرم میں گریہ ہوا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ خیمے کا پردہ ہٹا، جناب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں، کوئی روک دیتا ہے، پردہ ہٹتا ہے پھر گر جاتا ہے، ہٹتا۔ کہا میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی اپنے بھائی کو پکڑے کھڑی ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین کو جناب علی اکبر سے بہت محبت ہے، بیٹا ہے، مجھے نہیں پتا، بہرحال جس کا جوان بیٹا ہوتا ہے وہ اس کو سمجھتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی زندگی میں، اس قابل نہیں ہوں لیکن کوشش کی کہ جب میرا بیٹا 6 مہینے کا تھا تو محسوس کروں جناب علی اصغر کس طرح خدا کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ کوشش۔ آج میرا بیٹا 18 سال کا ہے،
کوشش، تیاری کہ کیا خدا کی راہ میں جوان بیٹا دے سکتا ہوں. خیال آتا ہے کبھی کبھی کہ کچھ اس کو ہو گیا تو میرے پاس ہے کیا. امام حسین نے جناب علی اکبر کو تیار کیا، سواری چلنا شروع ہوئی. امام نے علی اکبر سے کہا بیٹا جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. بیٹا جتنا ممکن ہو سکے. مولا بیٹا ہے کہا علی اکبر مڑ مڑ کر دیکھتے جانا. علی اکبر، جناب سکینہ سے روایت بیان ہوتی ہے کہ جب بھائی علی اکبر چلے گئے نا، امام حسین خاک پر بیٹھ گئے، اجڑ گیا. کیا جناب علی اکبر حضرت عباس کے شاگرد ہیں، علی ابن ابی طالب کے پوتے ہیں. جنگ لڑی، واصل جہنم کیا، لڑتے لڑتے جنگ میں واپس آئے، بابا کی خدمت میں پہنچے. امام نے پوچھا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا گرمی کی شدت لباس کی حدت مارے دیتی ہے، اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا بابا تو میں بتاتا دشمن کو جنگ کسے کہتے. مگر جناب علی اکبر نہیں جانتے تھے بابا کے پاس پانی نہیں ہے، مگر پھر کیوں آئے؟ علماء کہتے ہیں باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی. امام نے اپنے زبان مبارک کو علی اکبر کے دہانے مبارک میں رکھا. علی اکبر نے چیخ ماری بابا آپ کا گلا تو خشک ہے. جاؤ علی اکبر جاؤ، علی اکبر دیر نہ ہو جائے. نہیں جانتے کس طرح امام نے علی اکبر کو بھیجا. جناب علی اکبر گئے، لڑتے لڑتے دشمن نے پیچھے سے نیزہ پیٹ پہ لگا. نیزے کا لگنا تھا، جناب علی اکبر کا توازن برقرار نہ رہا. اپنے آپ کو مقتل کہتا ہے، اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال. امام حسین دیکھ رہے جوان بیٹے کا، بس سواری دشمن کی طرف چلی گئی. اب جس کے ہاتھ میں جو تھا اربن اربا تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے علی اکبر کو کر. جناب علی اکبر زمین پر آئے، بابا میرا آخری سلام ہو. نہیں جانتا امام حسین کیسے جوان بیٹے کے پر آئے. جب حر آیا تھا تو امام نے کیا کہا تھا؟ حر جوان بیٹے کے لاشے پر بوڑھا باپ نہیں آتا. ارے یا علی کرتے میرا مولا جناب علی اکبر تک پہنچائے. مقاتل مختلف گفتگو کرتے ہیں، رخساروں کو علی اکبر کی رخسار پر رکھا، گفتگو کی ہے. علی اکبر کی روح پرواز کرتی ہوئی نظر آئی. امام نے علی اکبر کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا، دشت کربلا میں بیٹھ گئے. ولدی ولدی